آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام کے آیت نمبر 159 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے بن گئے، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگوں سن لو، یہ تم ہی ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا اور کون ان کا حمایتی ہوگا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ۔ جو شخص لوگوں کو تعصب یعنی ناحق حمایت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو تعصب کی بنیاد پر لڑے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو تعصب دل میں لیے مرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو اپنے ظالم تعلق داروں کی حمایت کرے، لوگوں کو جمع کرے اور وہ اسلامی طریقے پر نہیں ہے، اور جو ظالموں سے تعاون کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ جانتا ہو یہ ظالم ہے پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو حضور نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ناحق حمایت کا جذبہ لیے دل میں مر جائے، اگرچہ نہ لوگوں کو اس کی دعوت دے نہ اس کے لیے لڑے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہماری سنت پر نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے جو حق پر نہیں ہے، لیکن ابھی اس نے لوگوں کو دعوت نہیں دی، اس طرف لے کے گیا نہیں ہے، صرف دل میں اس کی محبت لیے بیٹھا ہے، اس کے لیے نرمی لے کے بیٹھا ہے، اس کے لیے پیار لے کے بیٹھا ہے جو حق پر نہیں ہے، وہ یہ جاننے کے باوجود اس کی حمایت دل میں لیے بیٹھا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم دیکھیں سکہ کس کا بھاری ہے، یہاں پوا کس کا ہے، یہاں چلتی کس کی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے حق پر کون ہے اور ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، جابر کون ہے، اور جبر کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کس کا حق مارا جا رہا ہے اور کون حق مار رہا ہے۔ ہم دیتے ہیں جس کا سکہ بھاری ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، بس یہ ہمارا آج نظام بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ عہدہ ہو، منصب ہو، حکومت ہو یا کچھ بھی ہو، یہ دولت ہو، یہ شہرت ہو، یہ عزت ہو، یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہنے والا، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وہ جو وقت کا فرعون تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، وقت کا نمرود تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں وقت کا خدا ہوں، ان کا بھی نام و نشان نہیں رہا، تو نام و نشان تمہارا بھی نہیں رہے گا، نام و نشان تمہارا بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے غرور اور تکبر میں نہ آنا، انا میں نہ آنا، ہمیشہ اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہنا، اپنے رب کے حضور انکساری کرتے رہنا، اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا، یہی تمہاری کامیابی کے ذریعے۔ آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جو ہے اپنی امت کو پیغام دیا، اپنی امت کو بہترین مدنی پھول عطا فرمائے۔
ارشاد فرمایا کہ جو مجرم کے ساتھ کھڑا ہو، اب زمانہ جانتا ہے، معاشرہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس کے باوجود نہیں جی ہم نے تو اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے تو اسی کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے تو اسی کی محفل میں جانا ہے، ہم نے اسی کے ساتھ، بھئی وجہ کیا ہے، کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کھڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو بندہ اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے، میرا اور آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کا فرما بردار نہیں ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے پھر؟ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں پھر اس کے آگے؟ جو اللہ رسول کا وفادار نہ ہو وہ کسی کا وفادار ہو سکتا نہیں ہے۔ دوسری چیز، آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے ہمارے اندر، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اذیت، تکلیف، اور دنیا کے اندر مسلمان جو شکستہ حالی کا شکار، دنیا بھر کے اندر ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے حصے میں کیوں آ رہی ہے، اس کی پہلی وجہ میں آپ کی گوشی گزار کر دوں۔ میں یہاں مطلقاً بات کر رہا ہوں، کسی ایک پہلو پر نہیں جاؤں گا، آپ نے صرف سمجھنا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ آج پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہوا، ہم مسلمان بالکل خاموش، کیونکہ ہم نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہم نے روٹی روزی کمانی ہے، ہم نے کام پہ جانا ہے، ہم نے دکان کھولنی ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے مارکیٹ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اسی وجہ سے حضور کی ختم نبوت پر خاموش ہو گئے، حضور کی عزت پر حملہ ہوا، ہم خاموش ہو گئے، پیارے آقا علیہ السلام کے اصحاب کی عزت پر حملہ ہوا، ہم خاموش ہو گئے، اکبر کی عزت پر حملہ ہوا، مسلمان پھر بھی خاموش، فاروق اعظم کی عزت پر حملہ ہوا، پھر بھی مسلمان خاموش، عثمان غنی کی عظمت پر حملہ ہوا، مسلمان پھر بھی خاموش، اہل بیت اطہار کی عظمت پر حملہ ہوا، مسلمان پھر بھی خاموش، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ ہوا، مسلمان پھر بھی خاموش، سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں بکی گئی، مسلمان پھر بھی خاموش، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عزت پر حملہ ہوا، پھر بھی مسلمان خاموش۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اسی مسلمان سے اگر پوچھا جائے، وہ اگر کسی سیاسی لیڈر سے محبت کرتا ہے، سیاسی لیڈر کا نام لیا جائے، اس بندے نے میرے لیڈر کا نام کیسے لیا؟ میرا لیڈر، وہ چاہے عمران خان کی پارٹی کا ہو، وہ چاہے نواز شریف کی پارٹی کا ہو، چاہے الطاف حسین کی پارٹی کا ہو، چاہے مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا ہو، یا پھر آصف زرداری کی پارٹی کا ہو، یا پھر کسی اور جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، الغرض جسے اپنے لیڈر کے لیے طیش آ گیا، غصہ آ گیا، میرے لیڈر کے بارے میں ایسی بات کیسے کر دی، اس کی جرت کیسے ہوئی، میرے لیڈر کے بارے میں، میرے حکمران کے بارے میں، میری پارٹی کے بارے میں؟ خدا کے بندے، خدا کا خوف کر، ذرا گریبان میں جھانک، اپنا ضمیر جھنجھوڑ، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے تو مسلمان ہے، اس نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہوا، تیری غیرت نہ جاگی، اس نبی کی عزت پر حملہ ہوا، تیری غیرت نہ جاگی۔ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام پر اپنا مال قربان کر دیا، صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، صدیق اکبر نے اسی اسلام کی خاطر سب سے پہلے مار کھائی، صدیق اکبر نے اپنے تجارت ترک کر کے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ صدیق اکبر کی صداقت پر حملہ ہوا ہے، صدیق اکبر کی عزت پر حملہ ہوا ہے، مسلمان تیری غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ فاروق اعظم کے عدل و انصاف پر حملہ ہوا ہے، مسلمان تیری غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ عثمان غنی پر حملہ ہوا ہے، مسلمان پھر بھی نہیں جاگی۔ مولا مشکل کشا کی عزت پر حملہ ہوا ہے، مسلمان تیری غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ اہل بیت اطہار کی عزت پر حملہ ہوا ہے، مسلمان تیری غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ داتا علی حجویری کے مزار پر بمباری ہوئی ہے، مسلمان تیری غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دھماکہ ہوا ہے، مسلمان تیری غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ ذرا اپنے ایمان کو چیک کر کہ تیرے دل کے اندر ایمان بھی باقی ہے یا صرف حکمرانوں کی محبت باقی ہے۔ آج ہماری حالت، آج ہم کس جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے؟ دو بندے ہیں، ایک عمران خان کی پارٹی کا ہے، ایک نواز شریف کی پارٹی کا ہے، وہ اس کی ماں بہن ایک کر رہے، وہ اس کی ماں بہن ایک کر رہا ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں محمد عربی کے غلام ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، بھائی کی ماں بہن ایک کر رہا ہے،
آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے؟ آج ہمارا مسلمان ہم سے محفوظ نہیں، آج ہمارا مسلمان ہماری زبان سے محفوظ نہیں، آج ہمارا مسلمان ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں، اور پھر وہ مسلمان جن کی وجہ سے وطن کے اندر امن و سلامتی ہے، جن کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کتنے حکمران تبدیل ہوئے، ہم کس کی سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے باپ کس کی سپورٹ کرتے تھے، ہمارے دادا کس کی سپورٹ کرتے تھے، یہاں آپ کو نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ حکمران کتنے بدلے، لیکن آج تک فوج تو نہیں بدلی۔ نہیں جی آرمی ٹھیک کام نہیں کر رہی، آرمی کی جگہ پہ ہم پولیس کو لگاتے ہیں، آرمی پولیس کی جگہ پہ آ جائے، ایسا ہوا کبھی نہیں۔ حکمران بدلتے رہتے ہیں، افواج پاکستان وہی ہے جنہوں نے اپنے سینے پر گولی کھانی ہے اور پاکستانی قوم کو سلامتی دینی ہے، پاکستانی قوم کو امن دینا ہے۔ وطن کے اندر آج پورے پاکستان کے اندر جتنی مرتبہ زلزلہ آیا ہے، جتنے بھی حکمران ہیں ان کے کشکول تو بڑے ہو جاتے ہیں، امریکہ کے آگے، یورپ کے آگے، فرانس کے آگے، سعودی عرب کے آگے ان کے کشکول بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، خدا کی قسم میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کون سی حکومت نے زلزلہ زدگان کو کچھ دیا ہے یا پھر سیلاب زدگان کو کچھ دیا ہے؟ سیلاب سے نکالنے والے بھی یہی فوجی ہوتے ہیں، یہی آرمی والے ہوتے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کرنے والے یہی آرمی والے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال جو سیلاب آیا تھا گزشتہ 2022 کے اندر، اس کے اندر سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی جو مدد کی ہے وہ دعوت اسلامی نے کی ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ دعوت اسلامی نے اتنے بڑا کام کس نیٹ ورک پہ کیا؟ افواج پاکستان کے نیٹ ورک پہ کام کیا ہے، افواج پاکستان کا سہارا لے کے کام کیا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم قوم اپنے ملک کے اندر بھی کسی مشکل میں آتے ہیں تو ہماری فوج ہمارا ساتھ دیتی ہے، بارڈر پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری فوج وہاں پہرا دیتی ہے۔ اب ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کشکول بڑے ہو گئے، وہاں سے جو کچھ آیا وہ کشکول کے اندر ایسا سوراخ ہے اس سے نیچے گرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے وہ جاتے کدھر ہیں۔ کشکول میں ایسا سوراخ ہے نیچے گرتے ہیں پتہ ہی نہیں کدھر، عوام کو خالی کشکول نظر آتا ہے کہ ادھر سے بھی مانگ رہے ادھر سے بھی مانگ رہے ہیں۔ اور بھائی جو تمہارے وفادار نہیں ہیں ان کی خاطر کیوں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج تم امن و سلامتی میں رہتے ہو، ان کے خلاف زبان درازی کر رہے ہو؟ یہ افواج پاکستان، باخدا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، دنیا بھر کی افواج میں افواج پاکستان پہلے نمبر پر، بہادری میں، دلیری میں، اپنے جان قربان کرنے میں، اور افواج پاکستان کا یہ اہم کردار ہے۔ جتنا ٹیلنٹ افواج پاکستان کے پاس ہے دنیا میں کسی فوج کے پاس ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ آج ان کے خلاف زبان درازی، اگرچہ آپ کی پارٹی کوئی ہے، آپ کا تعلق کسی سے ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ سمینہم فی شیء، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یار اپنے حکمرانوں کی محبت کے اندر اتنا اندھے ہو گئے، بورڈ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر تم پتھر وہ ڈنڈے مار رہے ہو، پتھر مار رہے ہو، ڈوب کے مر جاؤ۔ کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے اتنا بھی احساس نہیں ہوا، مسجدوں کو آگ لگا دی، احساس نہیں ہوا کس چیز کے مسلمان ہو۔ اگر آپ کہا رہے ہیں مسلمان، بولا نہیں مسلمانوں تو یہ کیا نہیں، تو پھر کس نے کیا؟ قادیانیوں نے کیا۔ پھر ماننا پڑے گا تمہارے بیچ قادیانی موجود ہیں، اور قادیانیوں کو اتنا سپورٹ دینے والے تم ہو، قادیانیوں کو اتنی زیادہ عروج دینے والے تم ہو۔ اگر مسلمانوں نے کیا ہے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے، اگر مسلمانوں نے نہیں کیا تو پھر یہ قادیانیوں نے کیا ہے۔ اگر قادیانیوں نے یہ کام کیا ہے تو قادیانیوں کو اتنی جرأت دینے والا کون، اتنی ہمت دینے والا کون؟ آج مجھے تو غیرت آئی، میرے لیڈر کے نام کے اوپر کسی نے بات کیوں کی، اس کا گلا نہیں کاٹ دوں گا، اس کو اڑا نہیں دوں گا۔ ذرا اس ضمیر کو جھنجھوڑ کر، اپنے گریبان کو کھول کر اندر جھانک کر دیکھیں کہ مجھے میرے نبی کے نام پر غیرت کیوں نہیں آئی، مجھے میرے آقا کے نام پر غیرت کیوں نہیں آئی؟ جب قرآن کو نظر آتش کیا گیا مجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ جب مسجد کو آگ لگائی گئی مجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟
پیارے آقا علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہوا، مجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ مسجد کے اندر جوتے پہن کر پولیس والے گھومتے رہے، مجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ قرآن مجید اور اسلامی کتابوں کو پھینکا نیچے، مجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ یہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھے۔ آج ہمیں ہر معاملے کے اندر غیرت آتی ہے، ہمارے باپ کے خلاف کوئی بات کرے غیرت آتی ہے، ہمارے بھائی کے خلاف کوئی بات کرے غیرت آتی ہے، ہماری بہن کے بارے میں بات کرے غیرت آتی ہے، ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کرے غیرت آتی ہے۔ نبی کے بارے میں غیرت نہیں ہے، قرآن کے بارے میں غیرت نہیں ہے، مسجد کے بارے میں غیرت نہیں ہے، تو پھر چیک کریں ایمان موجود ہے یا نہیں ہے۔ ایمان چیک کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ، آپ کسی کے خلاف نہ بولیں، آپ کسی کے خلاف نہ بولیں۔ وہ میرے نبی کے خلاف بولتے رہیں، وہ میرے نبی کے خلاف بولتے رہیں اور میں خاموش رہوں۔ ہمیں حضور کے نام پر غیرت اس لیے آتی ہے، ہمیں کلمے پر غیرت اس لیے آتی ہے، ہمیں قرآن پر غیرت اس لیے آتی ہے کیونکہ آج ہمیں جو کچھ ملا ہے کلمے کی وجہ سے ملا ہے، قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ ورنہ میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں، میری نسل کیا ہے، میری قوم کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ اگر آج اتنے لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وجہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی کا دین ہے۔ جب دین پر آنچ آئے گی تو ہمیں تکلیف تو ہوگی نا۔ جس طرح آپ کو اپنے لیڈر کے نام پر غیرت آتی ہے تو ہمیں بھی اپنے لیڈر کے نام پر غیرت آتی ہے، جن کا یہ منبر ہے، جن کا یہ مسلح ہے، جس کے اوپر ہمیں عزت ملی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیے، سارے فیصلے عمر بن خطاب نے کر دیے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سارے فیصلے کر کے دیے ہیں تاکہ بعد میں کوئی پریشان نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک یہودی اور ایک بظاہر مسلمان آئے۔ اس سے پہلے وہ حضور کی بارگاہ میں گئے، ان کے باغ کا مسئلہ تھا، تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ باغ کا جو مالک ہے یہ یہودی ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا، تو یہ فیصلہ جو منافق تھا نا، جو بظاہر مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اس کے دل میں خیال آیا عمر کے پاس جاؤں گا، عمر جلالی ہے اور عمر جو ہے نا وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے، عمر کو جب بتاؤں گا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ یہودی ہے، تو عمر میرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اب وہ یہودی کو لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ جب عمر بن خطاب کے پاس آئے، عمر بن خطاب کا دروازہ نوک کیا تو آپ نے دروازہ کھولا تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو جو منافق تھا اس نے کہا باغ کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ عدل و انصاف کی بادشاہ ہیں، حضور نے آپ کو عادل کا لقب عطا فرمایا ہے، تو آپ امید ہے کہ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو منافق نے وہ باغ کا جو قصہ تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گوشے گزار کیا۔ جب عمر بن خطاب کے سامنے گوشے گزار کیا تو اتنے میں یہودی بول پڑا، کہہ رہا عمر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، تمہارے نبی میں میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ عمر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، تمہارے نبی نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ باغ میرے حق میں آتا ہے، اس کے حق میں نہیں جاتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو رکیں، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں، تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب گھر گئے تو جو منافق تھا وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب میرے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر سے تلوار نیام سے باہر نکالی، باہر آئے اور آتے ہی اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب منافق کا سر تن سے جدا کر دیا تو یہ خبر چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ عمر ایسا کام کرے گا، مجھے امید نہیں تھی کہ عمر ایسا کام کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا عمر کیا ہوا، تم نے مسلمان کو مار دیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو نہیں مارا، میں نے منافق کو مارا ہے۔ اتنے میں جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک یہ سارے
آپ کے حکم کو مکمل طور پر دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیتے تب تک مسلمان ہی نہیں ہیں. جب تک یہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے تب تک یہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس منافق کا نفاق حضور کے سامنے ظاہر ہوا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو نے ٹھیک کیا ہے. اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. جو فیصلہ عمر کرتا ہے اللہ ویسے ہی قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو پیغام دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ مانے اور حضور کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو ایک قانون بنا دیا کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ سنی ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو, زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.